سفینہ مرگ۔ بالی عمریہ کا دور زندگی کا نازک ترین دور ہوتا ہے۔ وہ ان بے مثال دنوں سے آگے بڑھ چکی تھی، کسی دلربا کی منتظر تھی۔ قسمت نے انتظار کی گھڑیاں ختم کی، مگر ان کی چاہت بھری پرسکون زندگی کو فوراً ہی نظر لگ گئی اور مختصر سی رفاقت میں وہ مرد بے مثال مار ڈالا گیا۔ وہ اس اندوہناک واقعے کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔ تفتیشی اہلکار اپنا کام کرتے کرتے اس غمزدہ کی زلف گیرا گیر کا اسیر ہو گیا۔ اس کے سامنے سوال کئی تھے۔ مقتول لندن گیا اور برلن میں مارا گیا۔ ریاستی رموز اور محبت کے رچاؤ میں الجھی ایک خون آشام داستان، جس کی ہر سطر سنسنی اور تجسس سے لبریز ہے۔ مصنف امجد رئیس۔ کیا تمہیں ملازمت سے نکال دیا گیا ہے؟ سارا نے سوال کیا۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھٹی کا تو بہانہ ہے، نک بولا۔ لیکن کیوں؟ سارا نے پوچھا۔ نک خاموش رہا، ایک گہری سانس لی۔ اس کے انداز میں شکست اور انتہائی تھکن ہویدا تھی۔ نک، سارا نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ سارا نے پوچھا۔ نک نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ تم اس کا حصہ ہو۔ میری حب الوطنی پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا، لیکن تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلی ملازمت سے اکتایا ہوا تھا، تم صرف بہانہ بن گئی، نک نے کہا۔ آئی ایم سوری نک، سارا بولی۔ سارا، چھوڑو اس موضوع کو، نک بولا۔ سارا نے محسوس کیا کہ وہ بے چین سا ہو گیا ہے۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ کہانی کیسے کہاں سے شروع ہوئی اور کیا اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ سارا نے استفسار کیا۔ سارا، سامنے دیکھتی رہو، مڑ کر مت دیکھنا، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ سارا کے دل نے کہا کہ مڑ کے دیکھے، لیکن اس نے اس کی خواہش کو سختی سے کچل دیا اور سامنے گیلی سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ خوف ایک بار پھر اسے لپیٹ میں لے رہا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ سارا نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نتھنگ، سارا نے کہا۔ ہاں، یہی بہتر ہے۔ فی الحال کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے۔ ہم ہوٹل میں جائیں گے، تم لباس بدل کر سامان سمیٹو گی اور ہوٹل چھوڑ دو گی۔ گھبراؤ مت، اگر انہیں تمہارا خون کرنا ہوتا تو یہ کام رات ہی کو کر دیتے۔ ذرا جم کر بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے ماہر ہیں۔ نک نے اچانک ایک تنگ سی گلی میں موڑ کاٹا۔ وہاں چھوٹی دکانیں اور کیفے تھے۔ اگبی گاڑی نے بھی تیزی دکھائی۔ معاً نک نے ایمرجنسی بریک لگائے۔ تعاقب کنندگان کو اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے بریک لگائے اور گاڑی پھسلتی ہوئی ترچھی ہو کر رکی۔ نک کی گاڑی کا بمپر چند انچ سے بچ گیا تھا۔ سارا نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ نک نے کہا لگایا، سارا، میں ان کو جانتا ہوں، CIA کے آدمی ہیں۔ نک نے ہاتھ باہر نکال کر غیر مہذب اشارہ کیا۔ جواباً اگبی گاڑی سے بھی ویسا ہی اشارہ بلند ہوا۔ سارا نے اطمینان کی سانس لی۔ میں سمجھی تھی، میں ان پر اعتبار نہیں کر سکتا، اور تم بھی ہوشیار رہنا، نک نے کہا۔ تاہم سارا کا خوف رخصت ہو چکا تھا۔ CIA سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہماری طرف ہیں، لیکن وہ ہمارا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ جب وہ لندن آئی تھی، کیا CIA تب سے ہی پیچھے لگی ہوئی تھی؟ اگر ایسا تھا تو انہوں نے ایوی کے قاتل کو بھی دیکھا ہوگا۔ اس نے نک کی طرف گردن گھمائی۔ ایوی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نک نے پوچھا۔ مطلب مرڈر کے علاوہ؟ نک نے تفصیل بتائی تو سارا کی رگوں میں خون جم گیا۔ انہوں نے ایوی کو سنسان گلی میں پایا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لیمپ پوسٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ وہ بری طرح چیخی چلائی ہوگی، لیکن آواز برآمد نہ ہو سکی۔ قاتل نے اپنا کام سکون سے کیا، غالباً 1 گھنٹہ لیا ہوگا۔ چاقو کا استعمال وہ خوب جانتا تھا۔ اس نے صرف چاقو استعمال کیا۔ یہ ایک بہت بھیانک موت تھی۔ کسی کا منہ بند کرنا ہو تو اسے فوراً ختم کیا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کا مطلب ہے کہ وہ ایوی سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جیفری کے بارے میں معلومات، وہ جتنی نازک تھی، اس کا حوصلہ اتنا ہی بڑا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس نے جیفری کی خاطر جان دے دی ہے، نک نے کہا۔ نک نے آنکھیں سکیڑ کر سارا کو دیکھا۔ وہ اس کے قریب تھا۔ اس کے کوٹ کی خوشبو اور گرم جوشی بھی سارا کے نزدیک تھی۔ ایک عورت کو پرتشدد انداز میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جیفری یا سائمن غائب تھا۔ CIA ان کے تعاقب میں تھی، پھر بھی لمحہ موجود میں نک کے ساتھ بیٹھی وہ خود کو محفوظ خیال کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نک کوئی کمانڈو نہیں تھا، وہ ایک عام آدمی تھا جس کی زندگی ڈیسک کے پیچھے گزری تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں پر کیوں ہے، لیکن وہ تھا، اور وہ اس بات کے لیے ممنون تھی۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ کسی جنونی کا کارنامہ ہے، لیکن وہ دونوں موت سے کھیل رہے تھے۔ تمہاری کہانی کے مطابق یہ مارکس کے آدمی کی حرکت ہے۔ ہمیں بہت سی باتیں معلوم نہیں ہیں،
لیکن اتنا یقین ہے کہ اب جیفری یا سائمن کی باری ہے. سائمن نے جو کھیل کھیلا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے ہاتھ آئے گا. ایبی کی موت نے اسے سرتاپا قہر بنا دیا ہے، سارا نے بتایا. میجیشن کا کیا مطلب؟ نک نے پوچھا. مارکس کا کوڈ نیم ہے، سارا نے جواب دیا. نک نے مرر میں دیکھا. ہوٹل قریب ہے اور ہمارا تعاقب ابھی تک جاری ہے، نک بولا. 1 گھنٹے بعد دونوں اسٹرینڈ کیفے میں کے بوتھ میں ناشتہ کر رہے تھے. سارا خود کو پھر سے نارمل محسوس کر رہی تھی. وہ بے خبر تھی کہ بے رحم مصائب کا آغاز تو اب ہونے والا ہے. نک تیزی سے ناشتے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا. سارا کی کہانی سنتے ہوئے وہ دروازے کی جانب سے غافل نہیں تھا. باتیں ختم ہوئی تو ناشتہ بھی ختم ہو چکا تھا. یعنی ایوی تمہارے ساتھ متفق تھی کہ جیفری زندہ ہے؟ نک نے سوال کیا. ہاں، چرائی گئی تصویر نے اسے 100% قائل کر دیا تھا، سارا نے کہا. اوکے. ایوی کے مطابق قاتل جیفری کے پیچھے تھے. چہرہ بدلنے کے باعث وہ اس کے نئے چہرے سے آشنا تھے، لیکن نام، آواز اور قد کاٹ سے واقف تھے. جیفری اپنے تعاقب سے آگاہ تھا، لہٰذا وہ برلن چلا گیا اور تمہیں خطرات سے آگاہ کیا. بعد ازاں اس نے اپنی ہی موت کا ڈرامہ اسٹیج کیا، نک نے تجزیہ کیا. لیکن اس بات کی وضاحت نہیں ہوئی کہ ایوی پر تشدد کیوں کیا گیا، سارا نے اعتراض کیا. وضاحت نہیں ہوئی؟ بات ٹھیک ہے کہ یور سوالات کے جواب ندارد ہیں. برلن سے جو باڈی آئی وہ کس کی تھی؟ کم از کم ہمیں اتنا علم ہو گیا ہے کہ تصویر کیوں چرائی گئی، نک نے کہا. لیکن ہمارا تعاقب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں جیفری تک پہنچا دوں گی؟ سارا نے کہا. نک نے سر اس بات میں ہلا دیا. پریشان کن بات یہ ہے کہ تمہیں آزاد کرنے والی کہانی مجھے ہضم نہیں ہوئی. جب میری انسپیکٹر ایبل بائی سے گفت و شنید ہوئی تھی تو وہ مکمل طور پر تمہارے خلاف تھا. بعد ازاں پورٹر نمودار ہوا اور کہانی بدل گئی. میرا خیال ہے کہ ایبل بائی پر دباؤ ڈالا گیا تھا اور یہ دباؤ غالباً بالائی سطح سے آیا ہوگا. کوئی تمہیں آزاد کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کہاں جاتی ہو، نک نے کہا. نک کے چہرے پر گہری تھکن کے آثار تھے. سارا سوچ رہی تھی کہ وہ کب سے سویا نہیں. غالباً ٹرانس اٹلانٹک فلائٹ پہ بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا. بے اختیار اس کے دل نے کہا کہ وہ اس کے بڑے ہوئے شیف پر انگلیاں پھیرے، لیکن ہچکچاہٹ کے ساتھ وہ صرف اس کے سر کو ہی سہلا سکی. نک حیرت زدہ رہ گیا. سارا کے رخساروں پر سرخی چھانے لگی. اس نے ہاتھ ہٹایا، تاہم درمیان میں نک نے اس کا ہاتھ تھام لیا. نک کے ہاتھ کا گرم لمس انگلیوں سے پھیلتا ہوا سارا کے انگ انگ میں سما گیا تھا. تمہیں یقین ہے کہ جیفری زندہ ہے؟ وہ منمنائی. ہاں، نک نے کہا. سارا نے نیچے دیکھا جہاں میز پر دونوں کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں. تم اس کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہو؟ نک نے کہا. میں نہیں جانتی، مشکل سوال ہے. یہی کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس پر یقین ہے. اوہ، تم شاید مجھے رنگین مزاج سمجھ رہے ہو. شاید ایسا ہو، لیکن ہم سب خوابوں کے اسیر ہیں. وہ خواب جن کی ہمیں تعبیر چاہیے. اگر تم میری جگہ ہوتے، عمر 32 سال ہوتی، تنہا ہوتے اور عام سی شکل، پھر کوئی مرد تم سے محبت کا اظہار کرتا، تم فوراً یقین کر لیتے؟ سارا نے کہا. تم غلط ہو سارا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو، نک نے نرم لہجے میں کہا. سارا سمجھ رہی تھی کہ نک مہربانی کا مظاہرہ کر رہا ہے. سارا نے آہستہ سے ہاتھ کھینچ لیا. وہ ایک چھوٹی شادی تھی، میں خواب دیکھ رہی تھی. جیفری جیسا مرد مجھ پر کیسے ریچھ گیا؟ نہیں، یہ شادی نہیں تھی، سارا نے کہا. کبھی میں بھی اس طرح سوچتا ہوں، نک نے کہا. یعنی تم شادی شدہ تھے؟ سارا نے پوچھا. محض 3 سال، 4 سال پہلے طلاق ہو گئی، نک بولا. آئی ایم سوری، سارا نے اظہار معذرت کیا. وہ متواتر سارا کی آنکھوں میں تک رہا تھا. سارا نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھی، ویسا ہی دکھ جو اس کی آنکھوں میں تھا. نک کی شادی ناکام ہو گئی تھی. دونوں کے زخم ایک جیسے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ سارا کے زخم ہرے تھے جب تک اسے جیفری کے بارے میں خبر نہ ہو جاتی. تمہارے جو بھی خیالات ہیں، نک نے سارا کو مخاطب کیا، تم جانتے ہو کہ لندن میں رکنا خطرناک ہے، کیونکہ تم ہو جس پر نظر رکھی گئی ہوگی. تمہارے علاوہ جیفری تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف CIA ہی ہمارے تعاقب میں ہو. تم پہلے ہی ان کو ایوی تک پہنچانے کا کام سر انجام دے چکی ہو، نک نے کہا. سارا نے نک کی طرف دیکھا. ایوی موساد کی تربیت یافتہ تھی، پروفیشنل تھی. کئی سال سے موساد سے بچتی آ رہی تھی، لیکن تجسس یا حسد کے ہاتھوں وہ تم سے مل بیٹھی اور ماری گئی. یہ اتفاق نہیں تھا کہ جس رات تم دونوں ملے اسی رات اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا، نک نے کہا. یعنی میں اس کی موت کی ذمہ دار ہوں؟ سارا کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے. میں ہاں کہنے پر مجبور ہوں. لیمب اینڈ روز تک انہوں نے تم دونوں کا پیچھا کیا تھا، نک نے کہا. او گاڈ، نک، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے،
سارا نے کہا۔ تم خود کو الزام نہیں دے سکتی، تم پروفیشنل نہیں ہو، نک نے کہا۔ جس طرح اسے مارا گیا یہ انتقام ہے، سارا لرز اٹھی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، نک نے کہا۔ پھر کیا کہو گے؟ سارا نے پوچھا۔ انتقام سے ہٹ کر کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ شاید ایوی کچھ جانتی ہو، شاید قاتلوں نے برلن کی آتش زدگی کے جعلی ڈرامے پر یقین نہ کیا ہو، لہٰذا انہوں نے ایوی سے معلومات اگلوانی چاہی۔ سوال یہ کہ کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں، نک نے کہا۔ سارا کے تصور میں ایوی کی سبز آنکھیں ابھر آئیں۔ وہ جیفری سے محبت کرتی تھی، شاید سارا سے بھی زیادہ۔ اسے یقیناً علم ہوگا کہ جیفری کہاں ہے۔ سارا کے خیال میں ایوی کی محبت اس بہیمانہ اور شفاق تشدد سے کہیں بلند تھی۔ اس نے جیفری سے بے وفائی نہیں کی ہوگی۔ جیفری کا راز وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ کیا وہ خود بھی وقت پڑنے پر اتنی ہی بہادری کا مظاہرہ کر سکے گی؟ سارا کانپ اٹھی۔ ایسا وقت کبھی نہ آئے۔ مجھے جواب درکار ہے۔ سارا کو کس کے حکم کے تحت ریلیز کیا گیا؟ ڈان لیبرمین کونسلر افیئرز کا چیف تھا۔ وہ اپنا کام بغیر کسی غلطی کے سر انجام دیتا تھا۔ ڈان نے خود کو ڈپارٹمنٹ میں اچھی طرح ایڈجسٹ کر لیا تھا، جبکہ نک ناکام رہا تھا، اگرچہ اس نے سستی کے 8 سال گزار دیے تھے، اور اب نک کی وجہ سے ڈان کے لیے چھوٹی سی مشکل کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیس میری سمجھ سے باہر ہے، نک نے کہا۔ کچھ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ڈان نے اعتراف کیا۔ ہاں، پوٹر مردود کو پولیس اسٹیشن میں وارد ہونے کی ضرورت نہیں تھی، نک نے پوٹر کو کوسا۔ نک کے کمنٹ پر ڈان کے ہونٹوں پر باریک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں بھول گیا تھا کہ تمہارے اور پوٹر کے درمیان رنجش رہی تھی۔ کس لیے؟ اس نے پوچھا۔ سوکولو کی وجہ سے، اور تم بھول نہیں سکتے، نک نے کہا۔ سوکولو کو چھوڑو، وہ اب تاریخ ہے۔ یہ بتاؤ فونٹان کیس میں تمہاری کیا دلچسپی ہے؟ ڈان نے پوچھا۔ اخلاقی مخمصہ، نک نے کہا۔ اخلاقی مخمصہ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈان نے پوچھا۔ اس وقت سارا میرے ہوٹل کے کمرے میں ہے۔ وہ بیوہ ہے، لیکن آثار و شواہد بتا رہے ہیں کہ اس کا شوہر زندہ ہے۔ دیگر افراد کا کہنا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ مجھ سے توقع رکھی جا رہی ہے کہ میں موت کا اعلان کروں، تعزیت کروں اور بھول جاؤں، نک نے جواب دیا۔ ایسا ہی کرو، آسان راستہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ڈان نے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ جھوٹ بولنے کے احکامات کو پسند کروں گا۔ ہاں، اگر کوئی معقول وجہ ہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں، اور اگر ٹھوس وجہ ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اس کے اوپر قیامت گزر چکی ہے، حقیقت تک پہنچنا اس کا حق ہے، نک نے کہا۔ ڈان نے گہری سانس لی، کان کھجایا۔ نک، آخر کیوں تم مادے میں السر پالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرا مشورہ ہے کہ گھر جا کر آرام کرو، ڈان نے کہا۔ یعنی تم میری مدد نہیں کرو گے؟ نک نے کہا۔ ایسی بات نہیں، بات یہ کہ میرے پاس کوئی مناسب جواب نہیں ہے، ڈان بولا۔ ٹھیک ہے، اتنا بتا دو کہ پوٹر تھانے میں جلوہ افروز کیوں ہوا تھا، نک نے سوال کیا۔ اوکے، بتاتا ہوں۔ صبح سینئر لیول سے مجھے کال آئی تھی کہ پوٹر کیس ہینڈل کر رہا ہے، اور میری یا میرے کسی ماتحت کی ضرورت نہیں ہے، ڈان نے کہا۔ اوپر سے کال؟ کتنے اوپر سے؟ نک نے پوچھا۔ سمجھ لو کہ بہت اوپر سے، ڈان نے کہا۔ سارا کی آزادی کو کیسے ارینج کیا گیا؟ نک نے پوچھا۔ برٹش چیف آف کمانڈ، ڈان نے کہا۔ انگلش؟ گویا مل جل کر کام ہو رہا ہے، نک نے آنکھیں سکیڑی۔ نتائج اخذ کرنا تمہارا کام ہے، ڈان مسکرایا۔ گویا سے نک کے خیال کی تردید نہیں کی تھی۔ رائے پوٹر کی دلچسپی کی وجہ؟ نک نے پوچھا۔ کون جانے، بظاہر CIA تمہاری بیوہ عورت میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے، ڈان نے بتایا۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ نک نے پوچھا۔ میرے خیال میں مرڈر چارج میں متعدد سوراخ ہیں، کوئی بھی اچھا بیرسٹر اس کی بخیے ادھیڑ دے گا، ڈان نے کہا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس حد تک سارا میں انوالو ہو؟ ڈان نے کہا۔ نہیں، نک بولا۔ ڈان مسکرایا۔ تمہارے ہوٹل میں؟ مطلب بیکر اسٹریٹ؟ ہاں، نک نے کہا۔ وہ کیسی عورت ہے؟ ڈان نے پوچھا۔ نک نے سوچ کر جواب دیا۔ خاموش طبع، ذہین، عام سی شکل و صورت، تاہم کوئی بات ہے اس میں، غیر واضح کشش جسے کوئی نام دینا مشکل ہے، نک بولا۔ پاسپورٹ پر اس کا فوٹو دیکھا تھا؟ میں نے کوئی خاص بات محسوس نہیں کی، ڈان نے کہا۔ بہت لوگوں کے نزدیک ایسا ہی ہے، نک کھڑا ہو گیا۔ دیکھو نک، میرے پاس اتنی ہی معلومات تھیں۔ ہاں، کچھ اور سامنے آیا تو کال کروں گا۔ تم کب تک ہوٹل میں ہو؟ ڈان نے پوچھا۔ چند روز، اس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتا، نک نے جواب دیا۔ اور سارا فونٹان، کیا وہ تمہارے ساتھ رہے گی؟ ڈان نے پوچھا۔ اس سوال کا نک کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سارا کی فلائٹ واشنگٹن کے لیے بک تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ سارا اس کے ساتھ رہے۔ وہ اس وقت ہوٹل میں تنہا تھی، اگرچہ نک 2 آدمیوں کا بندوبست کر کے آیا تھا، تاہم ایوی کا وحشیانہ قتل اس کے اعصاب پر سے پوری طرح ہٹا نہیں تھا۔
وہ جلد از جلد ہوٹل سے واپس جانا چاہتا تھا۔ اگر سارا نے لندن میں رکنے کا فیصلہ کیا تو میں آس پاس رہوں گا، بالآخر نک نے جواب دیا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ ڈان کی گرفت میں ہمیشہ کے مانند گرم جوشی اور مضبوطی تھی، اعتماد کی علامت۔ دروازے کی جانب جاتے ہوئے نک نے کہا، بائی دی وے، تم نے کبھی مارکس کا نام سنا ہے؟ نک نے پوچھا۔ مارکس؟ یہ قدیم زبان کی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے ذہین آدمی یا جادوگر، ڈان نے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی کوڈ نیم، نک نے کہا۔ نہیں، یہ کوڈ نیم میں نے نہیں سنا، ڈان نے کہا۔ ہوٹل کے کمرے میں نک بستر کے سرہانے کھڑا خوابیدہ سارا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں آڑی ترچھی پڑی تھی، چشمہ نیچے گرا ہوا تھا۔ ڈان نے کہا تھا کہ سارا میں اس نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ اکثریت کا یہی خیال تھا۔ نک نے سوچا کہ وہ بھینگا ہو گیا ہے یا اس کی تنہائی نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ نسوانی چہروں میں حسن تلاش کرتا پھرے۔ حیران ہوں کہ یہ تماشا کیا ہے، یہ پھول ہے تو دل آویزی خوباں کہاں گئی، تارا ہے تو جمال روئے تاباں کہاں ہے، کہیں سب کچھ حیرانی شوق آئینہ تو نہیں، نظارہ اسیر اعتبار نہیں، آشفتہ سری، کیا یہ محض احساس جمال ہے؟ اگر ہے تو کس نے بخشا ہے؟ حسن خیال کس نے بخشا ہے؟ کیوں وہ دل و جان پر محیط ہوا جاتا ہے؟ نہ حشر ساما ہے، نہ آفت جاں ہے، وجہ کچھ بھی ہو، وہ یک ٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ سوچا تھا کہ یہی حسن ہے، یہی طلسم ہے، یہی رانائی، یہی ناز و نیاز، یہی فسوں ہے، یہی فسوگر۔ نک کی سابقہ بیوی لورین ایک مکمل ایمبیسی وومن تھی۔ جہاں قدم رکھتی درجنوں سر گھوم جاتے۔ 4 سال بعد طلاق کا زخم بڑا اذیت ناک تھا۔ وہ اذیت درد دکھ کو سمجھتا تھا۔ سارا کی شادی بھی شادی نہیں، شرمندگی تھی۔ وہ سنبھلی ضرور تھی لیکن کرب اپنی جگہ پر تھا۔ وہ آیا، آنکھوں کے خمار کو نمایاں کر گیا، چہرے کے نکھار کو نمایاں کر گیا، یوں بزم تخیل کو سجا گیا، افلاک سے حوروں کو بلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ محض خام خیالی تھی۔ خود رفتگی دل کی حقیقت ایک فریب تھا کہ احساس شرار آرزو بھی نہ رہا۔ وہ احساس شکست سے نڈھال خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ نک نے طلاق کے بعد خود سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ایسا زخم نہیں کھائے گا۔ وہ سارا کو دیکھ رہا تھا۔ طلاق کی کڑواہٹ کم ہو گئی تھی، کم از کم وہ تھا تو انسان ہی۔ وہ آنے والے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ سارا جیفری سے محبت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جیفری پر اس کا بھروسہ قائم رہے۔ نک موڑا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ نیچے سڑک پر وہی سیاکار کھڑی تھی۔ اس نے پردے برابر کیے اور دوسرے بستر پر دراز ہو گیا۔ صبح کی روشنی نے اسے بتایا کہ وہ ٹھیک طرح سو نہیں سکا تھا۔ تھکن کے اثرات اب بھی موجود تھے۔ میں کیا کر رہا ہوں یہاں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ گزشتہ شب جب وہ لندن کے لیے جہاز پر روانہ ہوا تھا تو سخت غصے میں تھا۔ اسے خیال تھا کہ سارا جھوٹ بول رہی ہے اور اس نے نک کے کیریئر کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ سارا سے مل کر حقیقت معلوم کرے گا، بجائے اس کے وہ ہوٹل میں لیٹا دن میں خواب دیکھ رہا تھا جہاں 10 فٹ کے فاصلے پر سارا محو خواب تھی۔ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ بچوں کے سے مانند میٹھی نیند میں گم تھی۔ اسے یاد آیا کہ صبح سارا نے جب اس کے سر کو چھوا تھا تو اسے کرنٹ سا لگا تھا۔ یہ کرنٹ خطرہ تھا، خطرے کی علامت تھا۔ نک نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے غصہ تھا کہ وہ خود پر کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا تھا، کیوں وہ خواہ مخواہ کی تکلیف دہ الجھن میں پڑ گیا تھا۔ سمجھداری کا تقاضا تھا کہ وہ کیس CIA کے حوالے کر کے گھر کی راہ پکڑتا، لیکن اگر اس کا یہ فیصلہ سارا کے حق میں تباکن نکلتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ درجہ بدرجہ وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ شہد رنگ آنکھوں والا ایک چہرہ ابھرا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا لیکن اس کا ہاتھ سارا کے بالوں میں الجھ گیا۔ سارا، سارا، کیوں لوگ تمہیں حسین خیال نہیں کرتے؟ سارا کا چہرہ تحلیل ہونے لگا اور وہ اکیلا رہ گیا، ہمیشہ کی طرح تنہا۔ پورٹر کے اگبی کمرے سے ریسیور پر ریڈیو رپورٹ آئی۔ اوہارا 45 منٹ قبل ڈان کے دفتر سے نکلا تھا۔ اب وہ ہوٹل میں ہے۔ عورت 1 گھنٹے سے دکھائی نہیں دی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ نگرانی کرتے رہو، دونوں میں سے کوئی باہر نکلے تو بتانا۔ تم دونوں کہاں ہو؟ پورٹر نے پوچھا۔ ہوٹل کے سامنے پب میں، کہا گیا۔ اسے خبر ہے؟ پورٹر نے پوچھا۔ ہاں، ایسا معلوم ہوتا ہے، آواز آئی۔ ہدایت کا انتظار کرو۔ پورٹر نے بات ختم کر دی۔ کیا ہمیں نک کو دوسرے زاویوں سے دیکھنا چاہیے؟ ٹاراسوف نے کہا۔ مثلاً؟ کہا گیا۔ کہیں وہ نہایت پیچیدہ انڈر کور ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہو؟ ٹاراسوف بولا۔ پورٹر نے کہا لگایا۔ اوہارا، میں بتاتا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ وہ انتہائی حد تک ایماندار ہے،
اچھا کونسلر ہے، لیکن حقیقی زندگی سے اس کا واسطہ نہیں پڑا ہے، پوٹر نے کہا۔ عجیب بات ہے، پھر وہ کیوں ملوث ہو رہا ہے؟ اپنا مستقبل بھی داؤ پر لگا رہا ہے، میری عقل سے بالاتر ہے، اس نے کہا۔ ٹاراسوف، کبھی محبت کی ہے؟ پوٹر نے پوچھا۔ میں شادی شدہ ہوں، ٹاراسوف بولا۔ میں محبت کی بات کر رہا ہوں، پوٹر نے کہا۔ ویل، یس، کی ہے۔ وہ سارا کی محبت میں گرفتار ہے۔ ٹاراسوف کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں نہیں؟ پوٹر بولا۔ ٹاراسوف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں وہ ڈیپ کور ایجنٹ ہے، ویری ڈیپ، ٹاراسوف نے کہا۔ پوٹر نے پھر کہکہا لگایا۔ محبت کے لفظ کو کبھی کمتر مت سمجھنا، یہ آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، چاہے لکڑی ہو، کپڑا ہو یا انسانی جسم، پوٹر نے کہا۔ میری بیوی بھی کچھ ایسا ہی کہتی ہے، ٹاراسوف نے کہا۔ ہاں، اس سے مشورہ کر لینا، پوٹر نے کہا۔ اچانک اس کی نظر دروازے کی طرف گئی۔ ٹاراسوف نے پوٹر کی نگاہوں کا پیچھا کیا۔ دروازے میں ایک آدمی کھڑا تھا، وان ڈیم۔ پوٹر نے کھنکھار کے گلا صاف کیا۔ مسٹر وان ڈیم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لندن میں ہیں، کوئی نیا مسئلہ؟ پوٹر نے پوچھا۔ نہیں، وہی پرانا۔ وان ڈیم نے کرسی سنبھال لی، پھر بولا۔ ایک عجیب اطلاع مجھ تک پہنچی ہے، میں نہیں سمجھ سکا، شاید تم کچھ روشنی ڈال سکو۔ سارا کے واشنگٹن والا فون ریکارڈ ہو رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر چند روز قبل وہاں اس کے شوہر کی کال آئی تھی، ناقابل یقین، طویل فاصلے کی کال، وان ڈیم نے کہا۔ پوٹر اور ٹاراسوف نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مسٹر وان ڈیم، میں وضاحت کر سکتا ہوں، پوٹر نے کہا۔ ہاں، وان ڈیم نے کہا۔ اس کا چہرہ مسکراہٹ سے آئی تھا۔ میرے خیال میں تمہیں ایسا کرنا بھی چاہیے، وان ڈیم بولا۔ وہ ایک بار پھر مارگیٹ کے پہاڑی علاقے میں تھی، تاہم اس مرتبہ نک بھی اس کے ہمراہ تھا۔ صبح کا وقت تھا، نیلا آسمان، فضائی پرندوں کی چیخیں، سمندر کی نمکین فضا اور جھاگ اڑاتی موجیں، شہری علاقے سے یکسر مختلف منظر۔ دونوں چٹانوں میں سے کچے راستے پر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ سارا 2 ہفتوں میں کافی بدل گئی تھی، زندگی کے آثار لوٹ آئے تھے۔ جیفری کون تھا؟ جو بھی تھا، وہ اس کے ساتھ دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مختلف قدرتی ماحول زندگی اس کے جسم میں لوٹا رہا تھا۔ وہ جیفری کے خوفناک صدمے سے سنبھل گئی تھی، اب یادوں کے دھندلے پڑتے سائے رہ گئے تھے۔ سارا، نک نے اس کا بازو چھوا۔ کتنا فاصلہ ہے؟ وہ اس وقت بیوروکریٹ سے زیادہ مچھیرا لگ رہا تھا۔ زیادہ دور نہیں، پہاڑی کی چوٹی تک جانا ہے، سارا نے کہا۔ نک بآسانی پہاڑی راستے پر قدم بڑھا رہا تھا۔ ایک بار پھر سارا کی توجہ نک کی جانب مبذول ہو گئی۔ اسے غرض نہیں تھی کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ اس کے ساتھ تھا۔ سارا کے نزدیک وہ معتبر تھا، سوال جواب کی ضرورت نہیں تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ غیر محسوس انداز میں دوست بن چکا تھا۔ نک نے مڑ کر نیچے دیکھا۔ مارگیٹ ٹاؤن پہاڑی کے قدموں میں تھا، تعاقب کے آثار ناپید تھے۔ حیرت ہے، کیا انہوں نے پیچھا چھوڑ دیا؟ شاید تھک گئے ہوں گے، سارا نے کہا۔ انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ تم سیاہیوں کو پسند نہیں کرتے؟ سارا نے پوچھا۔ نہیں، نک بولا۔ کیوں نہیں؟ سارا نے کہا۔ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر میں پوٹر پر بھروسہ نہیں کر سکتا، نک نے کہا۔ وہ خاموشی سے بڑھتے رہے۔ میل باکسز کی قطار شروع ہو گئی تھی۔ ویجیٹیبل لین کے آخر میں وہ کاٹیج تک پہنچ گئی۔ نک نے آگے بڑھ کر گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ جواب ندارد۔ ڈور لاک تھا۔ لگتا ہے کوئی نہیں ہے، اچھا ہے۔ وہ گھوم کر اگبی دروازے پر چلا گیا۔ سارا نے نوب پر ہاتھ رکھا۔ نک، یہ کھلا ہوا ہے، سارا نے کہا۔ نک نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ دن کی روشنی پتھر کے پالش کیے ہوئے فرش پر پھیل گئی۔ کاٹیج میں پراسرار سکوت طاری تھا۔ نک کے چھونے پر سارا اچھل پڑی۔ یہیں رکو، اس نے سرگوشی کی اور کچن کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس کی آواز آئی۔ وہ کچن سے نکل کر سارا کو بلا رہا تھا۔ سارا اس کے ساتھ سٹنگ روم میں آ گئی۔ دیوار کے ساتھ شیلف میں چرمی جلد سے مزین کی کتب موجود تھیں۔ آتش دان میں ایوی کی جلائی ہوئی آخری آگ کی راکھ نظر آ رہی تھی۔ صرف ایک ڈیسک پر بے ترتیبی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی درازیں کھلی ہوئی تھیں۔ خط و کتابت کا ڈھیر، بل، اشتہارات پھاڑ کر کھولے گئے تھے۔ ڈھیر کی شکل میں وہ فرش پر پڑے تھے۔ یہ ڈاکے کی واردات نہیں لگ رہی تھی۔ سارا خوابگاہ میں چلی آئی۔ وہ اس بستر میں سوتا تھا، ایوی کے ساتھ۔ کیا کبھی اس نے سارا کو مس کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ہی صحیح۔ ان سوالات کے جواب وہی دے سکتا تھا۔ سارا کو اسے تلاش کرنا تھا، ورنہ وہ کبھی اس کی خیالی قید سے چھٹکارا نہیں پا سکے گی۔ وہ آبدیدہ ہو گئی اور کمرے سے نکل بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چٹان کے سرے پر کھڑی تھی۔ نک اس کے پیچھے آیا۔ سارا کو اس کی آمد کا احساس ہی نہ ہوا،
لیکن اس نے نک کے ہاتھوں کا لمس اپنے شانوں پر محسوس کر لیا۔ وہ خاموش تھا۔ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ سارا کو سکون کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کی جیفری سے شادی ہوئی اور وہ اسے جان بھی نہ سکی۔ یہاں نک تھا جو 2 ہفتے قبل اسے ملا تھا۔ یہ ایک انوکھا ملن تھا۔ ماں سارا کے دل میں آرزو نے جنم لیا، ناقابل مزاحمت آرزو، کہ نک اسے اپنی باہوں میں جکڑ لے۔ کیسے معاملات کیسے ہو جاتے ہیں، باتیں کیسی کیسی ہو جاتی ہیں۔ دل تو دل ہے، کتنا پہلو دار ہے، نازک بھی اور سنگ و آہن بھی۔ کیا یہ آرزو تنہائی کی پیداوار تھی یا سوگواری کی؟ اسے لگا کہ یہ آرزو نہیں ضرورت ہے۔ وہ ڈر گئی، لیکن نک ہی اس دنیا میں اس کے لیے واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ سارا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے جیفری کو ڈھونڈنا ہے اور تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے، سارا نے کہا۔ تم یہ کام تنہا نہیں کر سکتی، تم ایوی کو بھول گئی ہو، نک نے کہا۔ انہیں میری نہیں، جیفری کی ضرورت ہے، سارا نے کہا۔ تم کیسے اسے تلاش کرو گی، نک نے کہا۔ میں نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ وہ واپس چل پڑی۔ بائک پر ایک باوردی شخص میل باکسز میں ڈاک منتقلی کر رہا تھا۔ سارا نے 25 نمبر کو دیکھا۔ اندر کیٹلاگ اور 3 عدد بل تھے۔ سارا نے بل نکال کر پرس میں رکھ لیے۔ تم سمجھ رہی ہو کہ اس نے تمہیں خط لکھا ہوگا؟ تم یہ بھی نہیں جانتی کہ تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا، نک نے کہا۔ ہاں، نہیں جانتی۔ اس کے لہجے میں ضد کا عنصر تھا۔ لیکن میں اسے تلاش کر لوں گی، سارا نے کہا۔ بھولو مت، CIA تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، نک نے کہا۔ میں کس طرح ان سے جان چھڑا لوں گی، سارا نے کہا۔ اگر قاتل تمہارے پیچھے آئے تو کیا تم ان سے نبٹ لو گی، نک نے پوچھا۔ سارا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ نک نے قدم بڑھائے اور اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کر لیا۔ احمق مت بنو۔ میں جیفری کو ڈھونڈوں گی، سارا نے کہا۔ پھر مجھے بھی ساتھ آنے دو، نک نے کہا۔ کیوں؟ وہ چلائی۔ آخر اس کے الفاظ سمندری نمکین ہوا میں گم ہو گئے۔ جو کچھ ہوا اچانک اور بے محابہ ہوا، جیسے اچانک برسات میں بغیر بتائے بجلی کڑکتی ہے۔ نک نے اسے باہوں میں سمیٹ کر ہونٹوں سے اس کے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا۔ یہ ایک طویل بوسہ تھا، 2 طرفہ تھا۔ سارا جذباتی طور پر بے بس ہو گئی۔ وہ رد عمل دے سکی، نہ احتجاج کر سکی۔ شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سیگل کی آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ سمندری ہوا نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ حواس کھو بیٹھی۔ بے اختیار اس کے بازو نک کی کمر کے گرد لپٹ گئے۔ یہ حرکت ارادے کے ماتحت نہیں تھی۔ حقیقت کے پرندے نے پر کھولے تو فضائی پرندوں کی آوازیں پھر سے بلند ہو گئیں۔ سارا نے بمشکل خود کو الگ کیا۔ اس کے چہرے پر تحیر تھا، الجھن تھی، انبساط تھا، سرخی تھی۔ یہ میرا جواب ہے، مجھے تمہارے ساتھ چلنا چاہیے، نک نے کہا۔ سارا کے ذہن میں الجھے ہوئے خیالات کا تانا بانا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولی۔ بس ہو گیا سارا، میرا ارادہ نہیں تھا۔ وہ برہم ہو گیا اور پلٹ گیا۔ معذرت چاہتا ہوں، واپس لیتا ہوں۔ سارا مزید الجھ گئی۔ وہ جیفری کی محبت میں گرفتار تھی۔ دفتن کائنات درہم برہم ہو گئی۔ اب اسے نک کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، آنکھوں سے نہ تصور میں۔ پلیز نک، واشنگٹن واپس لوٹ جاؤ۔ اس کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ اور کیا کہے۔ وہ واپس چل پڑی۔ نسوں میں ابھی تک سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ تنہا جائے گی، لیکن وہ جان گئی تھی کہ نک کے ساتھ جانے میں پرعزم ہے۔ وہ گاڑیوں کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں سے لندن تک لانگ ڈرائیو تھی۔ نک MG کرائے پر لایا تھا، جو چھوٹی چھوٹی دکانوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ 2 اجنبی وہاں پہلو پہ پہلو ٹہل رہے تھے۔ MG کے عین پیچھے وہی سیاہ فورڈ کھڑی تھی جو لندن سے تعاقب کرتی ہوئی آئی تھی۔ CIA، یعنی وہ کھلم کھلا سامنے آ گئے تھے۔ احمق، اس طرح سارا کو غائب ہونے میں سہولت رہے گی۔ فورڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے نک نے رنگین شیشوں کے عقب میں جھانکا۔ ایک ایجنٹ کی شبیہ ٹنٹڈ گلاس کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ اندر کسی قسم کی حرکت مفقود تھی۔ نک نے یہ امر محسوس کر کے کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ ایجنٹ کی دھندلی شبیہ نے کوئی حرکت نہ کی۔ کیا وہ سو رہا ہے؟ نک، کیا بات ہے؟ سارا نے سرگوشی کی۔ چلتی رہو، میں چاہتا ہوں کہ تم MG میں جا کر بیٹھ جاؤ اور وہیں رکنا۔ نک نے اسے آہستہ سے دھکیلا۔ نک، سارا نے کہا۔ نک نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ سارا کے غیر معمولی تجسس نے اسے MG تک نہیں جانے دیا۔ وہ خاموشی سے نک کے پیچھے کھڑی رہی۔ ایجنٹ کی شبیہ ابھی تک غیر متحرک تھی۔ نک نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ ایجنٹ کا ایک ہاتھ بے جان انداز میں سڑک کی جانب جھولنے لگا۔ آنکھوں میں زندگی کی روشنی ناپید تھی۔ نک وحشت کے عالم میں پیچھے ہٹا۔ سرخ خون کے قطرے سائیڈ واک کو رنگین کر گئے تھے۔ سارا کی چیخ بلند ہوئی۔ اگلے ہی لمحے فورڈ کے اندر حرکت نظر آئی۔ نک نے سارا کو زمین بوس کیا اور اسے اپنے نیچے چھپا لیا۔ حرکت کی جھلک کے بعد فوراً ہی فورڈ کے اندر سے فائرنگ ہوئی۔
نک لڑک کر ایک طرف کو ہٹا. گاڑی میں جاؤ، وہ دھاڑا. سارا دہشت زدہ ہرنی کے مانند ایم جی کی طرف گئی. دونوں گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں، بصورت دیگر وہ ایم جی میں گھس نہ پاتی. فائرنگ نے اسٹورز کے شیشے کو توڑ ڈالے تھے. افراتفری مچ گئی تھی. نک نے سارا کے پیچھے جست لگائی. گاڑی میں گھستے گھستے نک نے چابیاں نکال لی تھیں. انجن غرا کر بیدار ہوا. سارا دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی. نیچے جھکو، نیچے، وہ پھر چیخا. سارا دروازہ چھوڑ کر پائیدان میں سمٹ گئی. نک نے اندھا دھند کار کو ریورس کرنا شروع کیا. ایم جی فورڈ سے ٹکرائی. اسے فرسٹ گیئر میں ڈال کر اسٹیئرنگ وہیل کو دائیں جانب کاٹا اور پیڈل دباتا چلا گیا. گاڑی جھٹکا لے کر آگے بڑھی. تصادم ہوتے ہوتے بچا. نک تھرڈ گیئر میں جا چکا تھا. دروازہ بند کرو. نک نے گاڑی فورتھ گیئر میں ڈالی. وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تاہم نک رفتار بڑھاتا چلا گیا. وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ سارا نے اٹھ کر دروازہ بند کیا. امید رکھو کہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں، نک نے اوپی آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا. سارا نے عالم خوف میں گردن گھمائی. ایک نیلے رنگ کی پیجو تیزی سے ایم جی کے قریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی. ڈرائیور کی آنکھوں پر تاریک شیشوں کا چشمہ تھا. نک نے ایکسیلریٹر دبایا اور غیر محتاط انداز میں راستہ بنایا. پیجو بھی گولی کی طرح آئی. وہ قدرے بڑی گاڑی تھی. وہ غلط لین میں چلی گئی اور ایک وین سے رگڑ کھاتے کھاتے بچی. سیکنڈ کا کچھ حصہ ملا اور دونوں گاڑیوں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا. لیکن ٹریفک کا دباؤ کم ہو رہا تھا. ایسی حالت میں پیجو سے مقابلہ دشوار تھا. اس کی رفتار بہت تیز تھی. میں اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا سارا، نک نے کہا. سارا نے نک کی آواز میں تشویش کو محسوس کر لیا. یہ سب میرا قصور ہے، اس نے خود سے کہا. اگر نک کو کچھ ہوا تو وہ میری وجہ سے ہوگا. سیٹ بیلٹ باندھو، امکانات محدود ہوتے جا رہے ہیں، نک نے کہا. محدود امکانات یعنی اختتام؟ سارا نے کہا. پیجو طوفان بنی ہوئی تھی. ڈرائیور کے نقوش میں حیوانیت تھی، کوئی غیر انسانی عنصر، جبکہ آنکھیں نظر نہ آ رہی تھیں. سارا نے نک کو دیکھا. اسٹیئرنگ پر اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے. نگاہ سڑک پر جمی تھی. سڑک پر بایاں موڑ نظر آیا. نک نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر خطرناک موڑ کاٹا اور اپنا سارا وزن دائیں جانب ڈال دیا. گاڑی دو پہیوں پر بائیں سڑک پر آئی. سارا کا چہرہ سفید پڑ گیا. پیجو حکم میں اتنی قریب تھی کہ وہ نک کے عزائم کا اندازہ نہ لگا سکی. ویسے بھی اتنی رفتار کے ساتھ مڑنا ناممکن تھا. پیجو آگے نکل گئی. ایمرجنسی بریک لگا کر پھسلی اور سائیڈ واک پر چڑھ گئی. دونوں گاڑیوں کی ڈرائیونگ کی وجہ سے فضا میں ربڑ جلنے کی بو پھیل گئی. ایم جی کے دونوں پہیے واپس سڑک سے ٹکرائے. سارا کا سر چھت سے جا لگا. پیجو سنبھل کر واپس آئی اور آنکھ مچولی پھر سے شروع ہو گئی. نک کی آواز ہموار اور دھیمی تھی. خوف کا بادل ذہن میں تشکیل پا رہا تھا. گولیاں کسی بھی وقت برسنا شروع ہو جائیں گی. سر نیچے رکھنا. میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک ہائی وے پر رہوں. اگر گولیاں کام کر گئیں تو گاڑی سے نکل کر پوری رفتار سے بھاگ جانا. گیسولین کا ٹینک پھٹ سکتا ہے، نک نے کہا. میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. سارا کی آواز بھرا گئی. تم وہی کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں. نک نے اکبی شیشے پر نگاہ ماری. نک نہیں، سارا کے منہ سے نکلا. خدا کے لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، وہ چیخا. پیجو بہت قریب تھی. وہ فائرنگ کیوں نہیں کر رہا؟ سارا نے ڈرائیور کی مکروہ مسکراہٹ دیکھی. پیجو نے بمپر سے بمپر لگایا. نک نے ویل دائیں بائیں پھر بائیں گھمایا. چند گز کا فاصلہ پیدا ہو گیا. وہ ہمیں روڈ سے ہٹانا چاہتا ہے، نک نے جواب دیا. دوبارہ وہی حرکت ہوئی. بعد ازاں دونوں گاڑیاں گردن سے گردن ملا کر دوڑنے لگیں. سارا نے قاتل کا چہرہ دیکھا. اس کے زردی مائل بال چمک رہے تھے. وہ دانت نکالے سارا کو دیکھ رہا تھا. وہ موت کا چہرہ تھا، مکروہ چہرہ. اس لمحے سارا کے دہشت زدہ چہرے سے لطف اندوز ہو رہا تھا. جب اسے سامنے کی رکاوٹ نظر نہیں آئی، نک نے گہری سانس لے کر سامنے کھڑی کار کو دیکھا. نک نے گاڑی دائیں طرف ڈال دی. رونگ سائیڈ پر سامنے سے آنے والی گاڑیاں تتر بتر ہو گئیں. پہیے چیخنے لگے. دائیں بائیں سبزہ زار سارا کی آنکھوں میں گھوم گئے. نک اسٹیئرنگ سے لڑ رہا تھا. کسی کار کے ٹکرانے اور شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی. پھر جیسے آندھی طوفان یکلخت تھم گیا ہو. ایم جی سڑک سے اتر کر سبزہ زار میں کھڑی تھی. گائیں بھینسیں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں. دور کہیں سائرن کی آواز ابھر رہی تھی. شاید کسی نے فون کیا تھا. سارا نے مڑ کر دیکھا. دور پیجو بھی سبزہ زار میں کھڑی تھی. ڈرائیور باہر تھا. فاصلے کے باوجود اس کے چہرے کا اشتعال نظر آ رہا تھا. نک گاڑی واپس ہائی وے پر لے کر آیا. پیجو ڈرائیور سمیت غائب ہو گئی تھی. اب وہ دھیمے پڑ جائیں گے، نک نے تبصرہ کیا. سارا اس کے اطمینان پر چونکی. یوں لگا جیسے وہ مذاق کر رہا ہے. تم کیسی ہو؟ نک نے پوچھا. ہاں ہاں، اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن حلق ریگی صحرا کی مانند خشک تھا. نک مسکرایا. ایک چیز عیاں ہو گئی کہ تم میرے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، نک نے کہا. تنہا؟ خوف حملہ آور ہوا؟ نہیں، کبھی نہیں.
لیکن نک بھی تو کوئی فوجی نہیں ہے، وہ ڈپلومیٹ ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اس کی فطری صلاحیت تھی، نہ کہ طبیعت کا حصہ۔ بہرحال وہ خطرناک قاتل اور سارا کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ ہمیں مدد حاصل کرنی چاہیے، اس نے تجویز پیش کی۔ کس سے؟ CIA سے؟ نہیں، ہم اپنی آدمیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ نااہل ہو سکتے ہیں، شاید خطرناک بھی، نک نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ CIA اپنی آدمی کو مار سکتی ہے؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں، لیکن کوئی اندر کا آدمی ہو سکتا ہے جس کے رابطے کہیں اور ہوں، نک نے امکان ظاہر کیا۔ اگر تم غلط ہوئے، سارا نے کہا، پاگل مت بنو، ایجنٹ کا گلا کاٹا گیا ہے، وہ بے خبری میں مارا گیا، اس لیے کہ وہ قاتل کو جانتا تھا، اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ کوئی نہ کوئی غدار ہے جو ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، نک نے کہا۔ میں ایک عام عورت ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں ایوی کے مانند جاسوس نہیں ہوں، سوچ رہی ہوں سفارت خانے میں پناہ لے لوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ CIA پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، سارا نے کہا۔ پھر یہی وقت ہے کہ ہمیں ایوی کی طرح سوچنا چاہیے۔ میں بھی اس کھیل میں نیا ہوں، ایوی ہوتی تو کیا کرتی، نک نے کہا۔ واشنگٹن، سارا نے کہا۔ نہیں، نک بولا۔ پھر کہاں جائیں، سارا بولی۔ نک نے وقفہ لیا۔ کار کو پوشیدہ کر کے ڈوور میں ہوور کرافٹ کے ذریعے کیلپس جاتے ہیں، وہاں سے بذریعہ ٹرین برسلز، پھر کچھ عرصے کے لیے ہم دونوں غائب ہو جاتے ہیں، نک نے کہا۔ کب تک؟ کیا وہ بھی ایوی کی طرح بھاگتی رہے گی، مڑ مڑ کر دیکھتی رہے گی؟ شادی کی حقیقت کیا تھی؟ وہ زندہ رہے گی تو پتہ چل سکتا ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، سارا نے کہا۔ اور کس پر کر سکتے ہیں؟ کسی پر نہیں، نک بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔